بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کے متعلق کچھ مسائل پوچھے گئے تھے۔ افادہ عام کے لیے میں نے کہا کہ اس پر ایک مختصر ویڈیو کلپ بنایا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا گھر کے سربراہ کی قربانی سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے؟ تو اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ ایک شخص کی قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ مطلب شوہر نے قربانی کی، بیوی قربانی نہیں کر رہی اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شوہر نے قربانی کر لی، یا بیوی کی طرف سے جو قربانی ہے وہ مرد کے لیے کافی نہیں ہوتی، باپ قربانی کرے بچوں کے لیے نہیں۔ گھر میں جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہیں، نصاب کی تفصیل اپنی جگہ بیان ہو چکی ہے، تو ہر بندہ اپنی الگ قربانی کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کسی کے پاس کئی سارے نصاب موجود ہوں تو کیا وہ ہر نصاب کے لیے الگ قربانی کرے گا؟ مطلب 52.5 تولے چاندی بھی ہے، 7.5 تولے سونا بھی ہے، اسی طرح اس کے پاس نقدی بھی کروڑوں، لاکھوں یا کھربوں کی مقدار میں موجود ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ شخص جتنا بھی مالدار ہو، واجب قربانی اس پر ایک ہی ہے۔ ہاں وہ اچھی سے اچھی قربانی کرے، ایک کے علاوہ وہ جتنی بھی قربانیاں کرے گا وہ نفلی شمار ہوں گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ جیسے کہ حج زندگی میں ایک ہی دفعہ واجب ہے، چاہے جتنا بھی مالدار شخص ہو۔ اب وہ شخص ہر سال حج ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس پر واجب ایک ہی مرتبہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بکری اور بھیڑ، دمبا، اس میں ایک شخص قربانی کے طور پر اس کو ذبح کر سکتا ہے، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں بنا سکتا۔ اور جو بڑے جانور ہیں جیسے کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم 1 بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ پالتو جانور کی قربانی جائز ہے، وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ اگر ہرن کی قربانی کوئی کرے تو ہرن کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی آپ نے مرغی ذبح کر دی، یہ تو اپنے بس کی بات ہے، جس کی قربانی کا اس کا بس نہیں ہو اور وہ ایک مرغی قربانی کرے، اس کو ذبح کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی صرف جو ہم نے جانور بتائے تھے، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، بس ان کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ واجب فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ بدائع الصنائع میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، جس طرح کہ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ خود اپنے بڑا گھرانہ ہے، ان سے گوشت زائد نہیں ہو رہا، تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے 3 حصے کرنا، یہ مستحب ہے کہ وہ 3 حصے کرے۔ اس کے علاوہ ایک شخص ہے، وہ اس نے ایک بڑا جانور لے لیا، اس میں ایک اپنی واجب قربانی رکھ لی اور اس کے ساتھ اس نے نفل قربانی، مثال کے طور پر اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے قربانی کے حصے رکھنا چاہتا ہے، یا کوئی عقیقہ اس میں کرنا چاہتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اس میں مرحومین کے لیے یا عقیقے کی اور قربانی کے گوشت کا مسئلہ ایک ہی ہے، وہ چاہے سارا رکھ لے چاہے تقسیم کر دے۔ البتہ اگر کوئی واجب صدقہ ہے، جیسے کہ نذر ہے یا فدیہ ہے مثال کے طور پر، اس میں کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، تو اب اس کا گوشت صرف زکوٰۃ کے مستحق لوگ کھا سکتے ہیں، کوئی اور اس گوشت کو نہیں کھا سکتا۔ نذر، زکوٰۃ اور فدیہ یعنی صدقات واجبہ کا جو جانور اگر اس نے ذبح کر دیا، یا کوئی راشن وغیرہ بھی عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں، تو یہ اپنے اصول جیسے کہ باپ، دادا، دادی، ماں، نانی، یہ اصول ہیں۔ اسی طرح فروع جو ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، بیٹی ہے، تو ان کو نہیں کھلا سکتے صدقہ واجبہ، صرف غریبوں کو، مستحق کو کھلا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔